بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو لرننگ کورسز کے دوسرے ایپیسوڈ میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا مقصد آپ تمام کو ابتدا سے اردو سکھانا ہے۔ کیونکہ کل میں نے تعارفی ویڈیو بنایا تھا، اردو زبان ہے کیا، ضرورت کیا ہے، ہم کیوں پڑھیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو آج سے ہم اردو زبان کی تعلیم کا باقاعدہ طور پر سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی زبان میں الفابیٹ بہت ہی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ حروف تہجی جسے کہتے ہیں، یا ہندی میں ہم اسے ورنمالا کہتے ہیں، اے بی سی ڈی، الف با تا اور آ کا کھا گا وغیرہ وغیرہ۔ کیونکہ کسی بھی زبان میں انہی الفاظ پر تمام الفاظ بنتے ہیں، انہی لفظوں سے ہم بہت سارے الفاظ بناتے ہیں۔ کیونکہ ہر زبان میں اس کی مختلف تعداد ہوتی ہے، اسی حساب سے ہم کو ڈھالنا پڑتا ہے۔ اردو زبان میں 36 ایسے حروف ہیں جن کی بنیاد پر ہم اردو زبان کو سیکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے الفاظ ہیں، آوازیں ہیں، ان تمام کو لے کر کے ہم بہت سارے الفاظ بنا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم حروف تہجی کو سیکھیں گے، الفابیٹس کو سیکھیں گے، اس کی پوری شکلیں دیکھیں گے، اور اس کے بعد میں اس کی آدھی شکلیں دیکھیں گے، کیونکہ اردو زبان ایک ایسی زبان ہے کہ اس میں تمام حروف ایک دوسرے سے ملے ہوئے رہتے ہیں۔ تو اس میں کوئی لفظ جب دوسرے لفظ سے ملتا ہے تو اس کی آدھی شکلیں جو ہوتی ہیں وہ ہمیں دکھائی پڑتی ہیں۔ تو سب سے پہلے آج ہم حروف تہجی کی پوری شکلیں ہم دیکھیں گے، پہچانیں گے، تاکہ جب بھی ہم ان الفاظ کو دیکھیں تو ہم جان سکیں کہ یہ لفظ کون سا ہے۔ اور کوشش یہ ہوگی کہ ہم اردو کو ہندی اور انگریزی کے حوالے سے جاننے کی کوشش کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس زبان کو سیکھ سکیں۔ آئیے چلتے ہیں ہم حروف تہجی کی طرف۔ سب سے پہلے ایک ہلکا سا تعارف ہم دیتے چلیں کہ یہ زبان ہے کیا اور اس کے حروف کتنے ہیں۔ اردو زبان میں 36 حروف تہجی اور 47 آوازیں ہیں، جن میں سے بیشتر عربی سے لیے گئے ہیں اور دیگر انہی کی مختلف شکلیں ہیں۔ کچھ حروف کئی طریقوں سے استعمال ہوتے ہیں اور کچھ مخلوط حروف بھی استعمال ہوتے ہیں جو دو حروف سے مل کر بنتے ہیں۔ بعض لوگ حمزہ کو الگ حرف نہیں مانتے، مگر پرانی اردو کتب اور لغات میں اسے الگ حرف کے طور پر لکھا جاتا ہے۔ مختلف الفاظ میں یہ الگ حرف کے طور پر ہی استعمال ہوتا ہے، مثلا دائرہ۔ یہ بات مد نظر رکھنا ضروری ہے، اردو تختی اور اردو حروف دو مختلف چیزیں ہیں، کیونکہ اردو تختی میں اردو حروف تہجی کی کئی اشکال ہو سکتی ہیں جن کو الگ حرف کا درجہ نہیں دیا جا سکا، بلکہ وہ ایک ہی حرف کی مختلف شکلیں ہیں۔ مثلا نون غنہ نون کی شکل ہے، اور ہے جو چشمی ہے، اور ہے ایک ہی حرف کی مختلف اشکال ہے۔ ایک اور مثال الف ممدودہ، یعنی جس پر الف مد کا جو استعمال ہوتا ہے، اور الف مقصورہ جس میں مد کا استعمال نہ ہو، کی ہے، جو حروف تختی میں الگ ہیں مگر اردو کا ایک ہی حرف شمار ہوتے ہیں۔ یہ ایک تھوڑا سا تعارف تھا تاکہ آپ جان سکیں۔ تو اس میں بتایا گیا کہ اردو زبان میں 36 حروف تہجی ہیں اور 47 آوازیں ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں الفاظ ہیں جو ایک ہی تصور کیے جاتے ہیں،
بہرحال اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ الف ممدودہ اور الف مقصورہ، الف کے اوپر اگر مد آئے تو اسے الف ممدودہ کہتے ہیں، اور الف خالی آئے تو اسے الف مقصورہ کہتے ہیں۔ بہرحال ہم چلتے ہیں حروف تہجی پر تاکہ ہم جان سکیں کہ حروف کی کتنی شکلیں ہوتی ہیں، حروف تہجی کی شکلیں کیا کیا ہوتی ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے اردو الفابیٹ اینڈ رومن ٹرانسکرپشن۔ آپ کو جو کتابیں دی گئی ہیں ان کتابوں سے ہی یہ لیا گیا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں الف، با، پا، تے، ٹے، سے، جیم، چے، ہے، خے، دال، ڈال، زال، رے، ڑے، زے، زے۔ اسی طرح سے ہم ہندی میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ الف، بے، پے، تے، ٹے، سے، جیم، چے، ہے، خے، دال، ڈال، زال، رے، ڑے، زے، زے۔ سین، بڑی شین، صاد، ضاد، تو، زو، عین، غین، فے، قاف، کاف، گاف، لام، میم، نون، واو، ہے، یہ اور بڑی یہ۔ اس طرح سے ہندی میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سیم یہی الفاظ ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں اس کی شکلیں پہچاننی ہوگی۔ الف جو کہ حروف تہجی کا پہلا حرف ہے، اس طرح سے لکھا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم ان تمام کی شکلیں دیکھیں گے، ان تمام کو پہچانیں گے، اس کے سامنے لکھا ہوا لفظ دیکھیں گے اور ہم ان الفاظ کو یاد کریں گے، چاہے ہم انگلش میں دیکھیں یا ہندی میں دیکھیں، دونوں ایک ہی ہیں، تو اس میں کسی طرح کی آپ کو کوئی دقت نہیں ہوگی۔ اور کوشش کریں کہ آپ ان حروف کو لکھیں، کیونکہ لکھنے سے ہماری مشق ہوگی۔ ہم اگلی کلاس میں ہم آپ کو ان دو الفاظوں میں جو جوڑ ہوتا ہے، جو جوڑنے کا جو طریقہ ہوتا ہے، انشاءاللہ ہم اس کو بتائیں گے، اس کی آدھی شکلیں بتائیں گے، اور پھر باکس بنا کر کے ہم بتائیں گے کہ کوئی الفاظ کس طرح سے بنتا ہے، کسی لفظ کو اگر جوڑا جائے تو وہ کون سا لفظ بن سکتا ہے۔ تو ساری جادوگری انہی الفاظ کے اندر چھپی ہوئی ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ تو جو ہندی سے سیکھ رہے ہیں وہ ہندی کے الفاظ کو دیکھیں، جو انگلش سے سیکھ رہے ہیں وہ انگلش الفاظ سے ان حروف کا جو ساؤنڈ ہے، توئے، زوئے، عین، غین، یہ مخرج کا ایک الگ مسئلہ ہے کہ یہاں پر جو حرف نکلتے ہیں وہ حرف طرح طرح سے الگ الگ طریقے سے نکلتے ہیں، کہاں سے نکلنا ہے، کون سا لفظ کیا نکلتا ہے۔ اردو زبان میں کچھ الفاظ ایسے ہوں گے جو کہ ایک ہی ساؤنڈ دیتے ہیں، ایک ہی طرح کی آواز دیتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر آپ دیکھیں، جیم ہے تو جا نکل رہا ہے، اسی طرح سے جو ہے زے، یہ بھی جو ہے نکل رہا ہے، زال یہ بھی نکل رہا ہے، زے، یہ تو بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو کہ ملتے ہوئے ہیں۔ ہمیں اس کو سمجھنا ہوگا کہ ہم کس جگہ پر کون سے لفظ کا استعمال کریں گے۔ سب سے پہلے ہم ان الفاظ کی مشق کریں گے۔ الف، بے، پے، تے، ٹے، سے، جیم، چے، ہے، خے، دال، ڈال، زال، رے، ڑے، زے، زے۔ سین، شین، صاد، ضاد، توئے، زوئے، عین، غین، فے، قاف، کاف۔ دیکھیے دو لفظ ہیں، ہم یہ جو بڑا قاف ہے اس کو ہم حلق سے نکالتے ہیں، قاف، کاف، فرق واضح ہوگا۔ اسی طریقے سے گاف، لام، میم، نون، واو، ہے اور یہ حروف تہجی ہیں۔
इन्हीं हरूफ पर तमाम अल्फाज बनते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही, क्योंकि हम इसकी मशक करें, इसे हम रटने की कोशिश करें, फिर हम कल इसकी आधी शक्लें बताएंगे और फिर हम ये बताएंगे कि किस तरह से कोई लफ्ज़ जुड़ता है। अजीज तलबा व तालिबात, हमने आज आपके सामने हुरूफ तहज्जी पेश किया है। हुरूफ तहज्जी वो अल्फाज होते हैं जो किसी ज़बान में इस्तेमाल होते हैं। हर ज़बान में अपने हुरूफ तहज्जी होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, वर्णमाला होते हैं, क्योंकि जो तर्ज तहरीर होती है उन्हीं अल्फाज पर मुश्तमिल होती है। तो हमें सीखना ज़रूरी है। और हमने पहले बताया था कि हमारे इस क्लास के अंदर हम आपको लिखना और पढ़ना दोनों बताएंगे। तो सबसे पहले पढ़ने के लिए इन तमाम अल्फाज को हम पढ़ें, इनको मश्क करें, लिखें और पहचानें कि ये लफ्ज़ कौन सा है। पहचानना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम शक्लें नहीं पहचानेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो शक्लें पहचानना और उसका साउंड क्या निकलता है, उसकी आवाज़ क्या निकलती है, इसे पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम इसको सीख लेंगे तो आगे का मरहला हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा मेहनत इसी के सीखने में है, इसी के समझने में है। अगर हमने समझ लिया तो आगे का मसला बड़ी आसानी के साथ हल हो सकता है। बहरहाल आज हम इस क्लास को यहीं पर रोकते हैं। वजह यह है कि ये बहुत अहम हरूफ है जिसका समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसका पहचानना ज़रूरी है। तो इसलिए इसकी बार बार मश्क करें और इसी तरह से अल्फाज को पेपर पर लिखने की कोशिश करें, ताकि हम जान सकें कि हम क्या लिख रहे हैं। इससे हमें समझना आसान हो जाएगा और लिखने का तरीका आ जाएगा। लिखने की मश्क हम बाद में कराएंगे, लेकिन अभी इन अल्फाज को उस तरह से बनाने की कोशिश करें। एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा कि ये जो है नुक्ते जो होते हैं, नुक्ते हटाने से क्या फ़र्क पड़ता है, नुक्ते लगाने से क्या फ़र्क पड़ता है, ये सारी चीज़ें हम आगे आपको बताएंगे। लेकिन अभी आप इन शक्लों को पहचानिए और इनके लिखने की मशक करिए। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।